اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں بھیگی تیرے عشق میں، اور آج ہم پڑھیں گے ایپیسوڈ نمبر 3۔ وردہ کے غائب ہونے سے اگلے روز وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے سر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا جب کہ وہ ابھی بھی منہ دوسری طرف کیے کھڑا تھا۔ کیسے ہو گئی تم سے غلطی زین؟ تم جانتے ہو ہمارے کام میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سر، سارا کام مکمل تھا میم، جیسے ہی بس سے اترتی ہم نے انہیں محفوظ جگہ منتقل کر دینا تھا۔ لیکن کیا زین؟ وہ بہت آہستہ سے بولا تھا۔ سر، پتہ نہیں کیسے مجھے نیند آ گئی اور میم راستے میں ہی کہیں اتر گئی، جبکہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی رات کو کسی اجنبی جگہ پر اتر جائیں گی اکیلی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہم نواب شاہ پہنچ چکے تھے۔ بس ڈرائیور تو خود نیند میں تھا، اسے تو وہ یاد بھی نہیں تھی۔ تم کیسے سو گئے زین؟ وہ دونوں ہاتھ میز پر مارتا چیخا تو زین 2 قدم پیچھے ہوا۔ سر، شاید رات اور لمبا سفر ہونے کی وجہ سے مجھے نیند آ گئی، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ اب تم کچھ دن تک بالکل بھی نہیں سو سکو گے زین۔ اس نے اتنا کہا تو وہ چلا اٹھا۔ سر، مجھے معاف کر دے، میں ابھی واپس جاتا ہوں۔ سارے راستے میں ہر سٹاپ پر رک کر ان کا پتہ لگاؤں گا۔ مجھے ایک موقع دے دیں سر۔ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بولا، اوکے جاؤ، 1 دن ہے تمہارے پاس، صرف 1 دن، اور بس۔ زین اگلے لمحے غائب ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا لٹل گرل کہ تمہیں تمہاری وجہ سے کوئی بھی تکلیف پہنچے، لیکن جو تم کر چکی ہو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہیں پہنچانی چاہیے تھی خود کو تکلیف۔ اب جو تکلیف میں تمہیں دوں گا وہ کیسے برداشت کرو گی تم؟ لیکن سزا تو ملے گی نا، ہر حال میں ملے گی، مجھ سے دور جانے کے لیے۔ خود کو تکلیف کیوں دی؟ میری بات تو سن لیتی۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، کم ان۔ سر، وہ پہنچ چکی ہیں۔ اس کے خاص بندے نے آ کر اطلاع دی۔ ہاں، اس کو بتاؤ کہ اس نے کبیر شاہ سے کیا چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اسے پوچھو۔ نہیں بتاتی تو جو تخمینہ کر سکتی ہے وہ کرے اس کے ساتھ۔ مجھے اس کے منہ سے ایک ایک لفظ سننا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ایک ایک لفظ۔ اوکے سر، کہتا وہ باہر نکل گیا جبکہ کبیر شاہ لیپ ٹاپ آن کیے کچھ دیکھنے لگا تھا۔ السلام علیکم بھائی جی، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک میرے چھوٹے، تم کیسے ہو؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ بھائی جی، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہاں بتاؤ، میں سن رہا ہوں۔ کبیر شاہ سارے کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بھائی جی، مجھے ایک لڑکی ملی ہے، آج صبح وہ بہت زخمی تھی، اس کو گولی لگی تھی، لیکن کچھ دن پہلے میں نے ڈاکٹر محمد کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ کیسی ہے وہ؟ کبیر شاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ مطلب کیسی دکھتی ہے؟ میں نے نہیں دیکھا بھائی جی، شہر کی لگ رہی ہے، یہاں کی نہیں ہے۔ بے ہوش ہے ابھی؟ ہوش نہیں آیا، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ بے چینی سے بولا تھا۔ اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا مطلب بھائی جی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ کرم، تم آج والا پروجیکٹ شروع نہیں کرو گے، میں یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دیتا ہوں، تم اس لڑکی کا خیال رکھو۔ بھائی جی، وہ محمد ہے نا، جو کہا ہے وہ کرو کرم، اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تمہیں کوئی لڑکی ملی ہے، اور اس کو کسی بھی طرح حویلی لے جاؤ۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی جی؟ مطلب کسی لڑکی کو حفاظت دینا ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی بھائی جی، آپ فکر ہی نہ کریں، میں پتہ کر کے رہوں گا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، اور جس نے کیا ہے میں اسے جان سے مار دوں گا۔ کرم شاہ غصے سے بولا۔ ہو سکتا ہے کچھ غلط نہ ہوا ہو کرم، جلد بازی سے کام نہیں لو۔ جی بھائی جی، کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا، جبکہ بھائی جی کی اس کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ حارث، وہ مل گئی ہے، کرم کے پاس ہے۔ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، میں جا رہا ہوں، تم یہاں سب سنبھال لینا۔ اوکے سر کے میسج کے ساتھ ہی وہ روانہ ہو چکا تھا۔ سفر بہت بے چینی سے گزرا تھا، اور اتنا طویل سفر کبیر شاہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ وہ گاڑی ہاسپٹل کے دروازے پر روکتا بے صبری سے اندر بھاگا تھا۔ کرم شاہ اور ڈاکٹر محمد کمرے میں تھے،
جبکہ وہ پاگلوں کی طرح سیدھا ایمرجنسی میں آیا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نرس اس کو دیکھتے باہر چلی گئی تھی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، رنگت زرد ہو چکی تھی۔ نرس، کرم اور ڈاکٹر کو میرے آنے کی خبر نہیں ملنی چاہیے۔ جی سر، کہتی وہ باہر نکل گئی۔ بے چینی سے اس کے قریب ہوتا وہ اسے شدت سے چوم گیا تھا۔ وہ کوئی دیوانہ ہی تو لگ رہا تھا، جو کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا تو کبھی ہونٹوں کو، کبھی ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتا تو کبھی بالوں پر اپنے لب رکھتا۔ کیوں دی خود کو اتنی تکلیف؟ آہستہ سے اسے خود سے لگائے وہ پوچھ رہا تھا، کتنی کمزور لگ رہی ہو۔ اس نے پھر سے لب اس کے لبوں پر رکھے تھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا لٹل گرل، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتے باہر نکل گیا۔ دل کو کچھ سکون ملا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ جاتے ہوئے وہ نرس سے خاص خیال رکھنا بولتے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ بھائی جی، اس لڑکی کا نام وردہ رفیق ہے، اور بس اس سے آگے وہ کچھ نہیں بتا رہی۔ اوکے، اس پر زور مت دو، میں دیکھ لوں گا، بس اس کا خیال رکھنا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ حویلی لے جاؤ، جیسے بھی جو بھی کر کے وہ وہاں سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، سب کو بتا دینا۔ بھائی جی، وہ بہت پیاری ہے، کرم شاہ نے نہ جانے کس احساس کے تحت کہا تھا۔ ہاں واقعی وہ بہت پیاری ہے، کبیر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ کیا کہ وہ بہت پیاری ہے؟ پاگل، تم نے ہی تو بتایا ہے، کبیر نے جلدی سے کہا۔ اوہ یس، اب فون بند کرو، کام کرنے دو۔ میں اس شخص کو ڈھونڈ نکالوں گا جس نے، خبردار تم نے کچھ کیا، میں دیکھ لوں گا کبیر شاہ۔ کبیر شاہ نے اس کی بات کاٹی۔ آگے سمجھ؟ غصے سے پوچھا تو وہ بس جی بھائی جی کہہ کر فون رکھ گیا۔ میں ڈھونڈ کر رہوں گا بھائی جی، اب میں بچہ نہیں رہا، وہ کہتے اندر چلا گیا۔ وہ غافل نہیں تھا، بس اس کی خوشی کے لیے کچھ دن کے لیے اس سے دور ہو گیا تھا۔ ہاں، دنیا کی نظر میں وہ ابھی بھی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کا کام ایسا ہی تھا، وہ کسی پر بھنک بھی نہیں پڑنے دینا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی ایک لڑکی میں قید ہے۔ کرم شاہ کی حویلی میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے ہمیشہ سے اس کے فون کے ساتھ کنیکٹ تھے۔ وہ ہر لمحہ اس کی خبر رکھتا تھا، اور اب تو اس کی متاع جان بھی وہاں تھی، تو وہ کیسے غافل رہتا؟ لیکن وہ نہیں سمجھ سکا اپنے بھائی کے بدلتے تاثرات، اس کی آنکھوں کی چمک، کیونکہ وہ تو ہر وقت بس اپنی لٹل گرل کو ہی دیکھتا رہتا تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کا بھائی اب بڑا ہو چکا ہے، وہ جوان ہو چکا ہے، وہ بچہ نہیں رہا۔ اس کے دل میں خواہشیں جنم لینے لگی ہیں۔ وہ وردہ کو کن اکھیوں سے دیکھتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکا۔ اس کا ہاتھ جل گیا، وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ جب وہ ہاتھ پر ٹیوب لگائے روتی ہوئی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی تھی، کبیر شاہ تو اس کی تکلیف پر شدید پریشان ہو چکا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے پھر سے مزید پریشان کرے۔ وہ اسے وقت دے رہا تھا ٹھیک ہونے کے لیے، اور پھر وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے سب کچھ بتائے جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ بتائے، لیکن اس کے لیے اسے کچھ دن تڑپنا تھا، یہ دوری برداشت کرنی تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ وہ کبیر شاہ سے دور جا چکی ہے، اور اس بڑی حویلی میں کبیر شاہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہر طرف سے ڈیرا اور وہ گاؤں ہائی سیکیورٹی فورسز نے گھیر لیا تھا۔ ISI کا یونیفارم پہنے وہ خوبرو جوان مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ خطرہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ 15 دنوں سے جو ریکی کی جا رہی تھی اس میں دل دہلا دینے والے انکشافات ہوئے تھے۔ چھابڑی گاؤں دیکھنے میں خوبصورت ترین گاؤں تھا، جس کی زمینوں پر لہلہاتی فصلیں دل کو سکون اور راحت دیتی تھی۔ فصلوں پر کام کرتی عورتیں بھی ایسے ہی نظر آتی تھی جیسے وہ اپنی مرضی سے کام کر رہی ہیں، کیونکہ گاؤں میں اکثر خواتین کھیتوں میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی بڑی سڑک سے گزرنے والوں کا ایک ایسا ہی گاؤں دکھائی دیتا تھا۔ وردہ نے بھی کرم شاہ کی وجہ سے جلدی میں اس گاؤں میں اترنے والی غلطی کی تھی۔ وہ تو بال بال اس مصیبت سے بچ گئی جو اس پر بس آنے ہی والی تھی، کیونکہ او بگو، تیری دھی کہاں ہے؟ سائیں، وہ بیمار ہے، کام نہیں کر سکتی۔ بگو نے زمین پر بیٹھ کر وجہ بتائی تو وڈیرا غصے سے لال ہو کر اس پر ٹوٹ پڑا، جوتے مکے ڈنڈے سے بگو کو مارتا چلا گیا۔ 2 بندے بھیج کر بگو کی بیٹی اور بیوی بھی اٹھوا لی۔ وڈیرے کا حرام خور بیٹا ان دونوں کو ڈیرے پر لے آیا۔
بیمار ہے دیرانی؟ وڈیرا تیز طنز کرتے ہوئے بولا اور اپنے بیٹے کو اشارہ کیا، لے جا ان دونوں کو اندر اور ٹھیک کر ان کی طبیعت۔ نہیں سائیں، رحم کریں، میں ان دونوں کے حصے کا کام بھی کروں گا، چھوڑ دو ان کو۔ لیکن دولت اور اقتدار کے نشے میں چور وہ دونوں کو اندر لے گئے، سارا دن ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور عزت تار تار کی کہ جرت کیسے ہوئی کام سے چھٹی کرنے کی۔ اللہ بگو اللہ کو پکارتا ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ وڈیرا اور اس کے بندے جب دل کرتا جس عورت کو مرضی اٹھا کر لے جاتے، دو دو دن ڈیرے پر رکھتے، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا، تشدد کرتے اور دل بھر جانے پر گاؤں پھینک جاتے۔ پورے گاؤں میں کوئی ہی عورت ہوگی جو ان کے شر سے بچی رہ گئی ہوگی۔ پھر دولت کی ہوس نے دھندا کروانا شروع کیا۔ وہ غریبوں کو تھوڑا سا قرض دے کر غلام بنا لیتا، عورتوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتا، جو قرض واپس نہ کرتا اس کی بیوی یا بیٹی بیچ دیتا۔ پورے گاؤں میں کوئی نہیں تھا جو اس کو روک پاتا۔ ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو وہاں انجانے میں وردہ رفیق نے قدم رکھا۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں صرف ایک رات کے لیے رکنا چاہتی تھی تاکہ وہ کرم شاہ سے پیچھا چھڑا سکے، لیکن وہ عورتوں کی چیخوں سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ عین ممکن تھا کہ وہ پکڑی جاتی اور اس سے بھی بھیانک انجام ہوتا اگر اس وقت اس کے پاس کرم شاہ نہیں ہوتا اور وہ اس کے اتنے قریب نہیں ہوتا۔ وردہ کے پیچھے بھاگتے لوگوں کے چہرے اور حلیہ کرم شاہ کو بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ اس وڈیرے کی حویلی کو بھی چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا اور اب بچنا ناممکن تھا۔ 4 جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی اور بیک وقت چاروں جگہ پر ریڈ کی گئی اور درجنوں عورتیں، بچے اور مردوں کو ان ظالموں کے چنگل سے بازیاب کروایا گیا۔ آپریشن کامیاب رہا تھا، وڈیرا پکڑا گیا تھا جبکہ اس کا مردود بیٹا قتل ہو گیا۔ عورتوں کی زنجیریں کھولتے وہ خوشی سے رو رہی تھی اور بے تحاشا دعائیں دے رہی تھی۔ جلد ہی وہ لوگ سب کلیئر کر کے واپس نکل گئے جبکہ کرم شاہ اپنے گاؤں کی طرف چل دیا۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ مطمئن تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں ہوتا۔ اگر وردہ اس گاؤں میں نہ اترتی تو اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ اتنا ظلم اس کے ساتھ والے علاقے میں ہو رہا ہے۔ دل سرشار سا ہو کر وردہ کے گیت گا رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا، جلد از جلد وردہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے منانا چاہتا تھا اور جو اس کے دل میں تھا آج وہ اسے سب بتانا چاہتا تھا۔ وہ بڑی ہے مجھ سے، میں جانتا ہوں، لیکن محبت میں عمر کون دیکھتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر وہ 7-8 سال بڑی بھی ہے تو۔ وہ مسکرایا تھا۔ گاؤں کے راستے میں ہی ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ کرم شاہ نے وہاں رک کر پھولوں کا بوکے لیا تھا۔ آج وہ وردہ کو اپنی زندگی میں ہر صورت شامل کر لے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ وہ نہیں جاننا چاہتا تھا اس کے بارے میں اور کچھ، بس وہ جو جان چکا تھا کافی ہے۔ وہ وردہ کو منا کر پھر بھائی جی اور بڑی اماں کو بھی بتا دے گا۔ امام مسجد محمد عبداللہ سے وہ پہلے ہی پوچھ چکا تھا، امام صاحب کیا کسی لڑکی کا نیا نکاح 10-11 برس کی عمر میں کر دیا جائے تو وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ اور اگر اس کا شوہر اس کو کبھی ملا ہی نہیں تو کیا وہ نکاح جو آج سے 15 سال پہلے کیا گیا ہو وہ نکاح موجود ہے؟ لڑکی اپنے شوہر کا کب تک انتظار کرے گی جبکہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں؟ بیٹا، سب سے پہلے تو اسلام میں نکاح بالغ بچے اور بچی کے ہو جانے پر جائز ہے۔ اس کے لیے 10 یا 12 برس کی قید نہیں۔ اگر نکاح ولی کی موجودگی میں بچی اور بچے کی رضامندی سے ہوا ہو تو نکاح ہو گیا۔ اب دوسری بات، رجوع نہیں کیا، کیا کبھی نہیں کیا یا کچھ عرصے سے نہیں کیا؟ کبھی نہیں کیا، کرم شاہ نے بتایا۔ عورت کے شوہر کے لاپتہ ہونے پر اسلام 4 سال انتظار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہ آئے تو اگر رجوع کیا تو عدت پوری کرے، اگر نہیں تو عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ کیا بچی کے پاس نکاح نامہ یا کوئی پتہ یا نمبر موجود ہے؟ جی موجود تھا، اب نہیں ہے۔ اگر ذہن میں ہو تو پکا یقین کر لیں اس بچی کے شوہر کی گمشدگی کا۔ نہیں ملتا تو ممکن ہے وہ وفات پا چکا ہو۔ اللہ کرے وفات ہی پا چکا ہو۔ کرم شاہ نے دل سے دعا کی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی چلا رہا تھا۔
سفر جلد ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے وہ خوشی خوشی گھر پہنچا تھا۔ وہ اپنے یونیفارم میں تھا۔ پہلے کبھی وہ یونیفارم میں نہیں آتا تھا، لیکن آج اس نے وردہ کو سب سچ بتانا تھا تو وہ یونیفارم میں ہی آیا تھا۔ پھول نکال کر وہ مسکراتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سامنے ہی وہ دشمن جان سیڑھیوں پر اداس بیٹھی نظر آئی تھی، اپنے ہی خیالوں میں گم۔ کیا وہ مجھے یاد کر رہی ہے؟ کرم شاہ کے دل میں عجیب سا سکون اترا تھا اسے دیکھ کر۔ کیسی ہو؟ اس نے ہلکے سے پوچھا تو وہ جو نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی ایک دم گھبرا گئی۔ آپ آگے سائیں سرکار؟ وہ جلدی سے کھڑی ہوئی تھی، پھر اس کی نظر اس کے یونیفارم پر پڑی تو اس نے حیران ہو کر پہلے کرم شاہ کو پھر اس کے یونیفارم کو دیکھا۔ وہ حیرانگی سے بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ایک دم سے وہ خوف زدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی۔ میں حساس اداروں کا سیکرٹ ایجنٹ ہوں وردہ، کرم شاہ نے صاف صاف بتا دیا تھا، کیونکہ وہ اس سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ کتنے روپ ہیں تمہارے؟ وردہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ یہی 2 روپ ہیں جو میں تمہیں دکھا چکا ہوں، یہاں میں سائیں سرکار ہوں اور اپنے فرض پر آفیسر کرم شاہ۔ وردہ کا رنگ پل میں فک ہوا تھا۔ کیا کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ اس نے مزید پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو وردہ؟ کرم شاہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ 2 قدم آگے ہوا تو وہ چلا اٹھی۔ دور رہو مجھ سے۔ کرم شاہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو پل میں زرد ہوئی تھی۔ وردہ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کی گرفت پھولوں پر مضبوط ہوئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی لیکن کیوں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وردہ میں تم سے محبت۔ وہ بے ہوش ہوتی سیڑھیوں پر گرنے ہی لگی تھی جب کرم شاہ نے اسے پکڑ کر خود میں بھینچ لیا تھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ پھول وہیں گرتے چلے گئے اور وہ اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر محمد اسے چیک کر کے باہر نکلا تو مسکرا رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ایک دم سے ڈر گئی تھی اور کچھ نہیں ہے۔ بی پی لو ہے شاید۔ اس نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ ویسے تم یونیفارم میں اس کے سامنے کیوں آئے؟ کیا جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیسا ہے، بس وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا سب کچھ پتہ لگوا لیا؟ جو اس نے بتایا ہے وہی کافی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ سوچ لو کرم شاہ۔ پلیز محمد، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے بات کاٹ دی۔ پھولوں کا بکے اٹھا کر اس کے کمرے میں رکھ دیا اور چینج کرنے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ گہری نیند میں تھی جبکہ کرم شاہ گہری سوچ میں۔ اس کا ری ایکشن عجیب تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہی وہ جاگ چکی تھی، جبکہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی کرم شاہ سو گیا تھا۔ وردہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو کیا وہ جو سوچ رہی ہے ویسا ہی ہے؟ نہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے، یہ ممکن نہیں، اس نے خود سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچن میں آ کر اس نے سینڈوچ بنائے اور ساتھ جوس لے کر وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ کرم شاہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ سائیں سرکار؟ 2 دفعہ بلانے پر بھی وہ نہیں اٹھا تو وردہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ فوراً اٹھ گیا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے پریشانی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ یہ کھا لیں اور اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں۔ وردہ نے سینڈوچز کی طرف اشارہ کیا تو اس نے مسکرا کر دیکھا اور ہاں میں سر ہلاتا واش روم چلا گیا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ فریش سا صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور کھانا شروع کیا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے سچ بتانے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ تم بھی کھاؤ، اس نے سینڈوچ پکڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک نہیں ہے تب بھی پکڑو اور کھاؤ۔ بی پی کتنا لو ہے؟ وردہ نے پکڑ لیا اور ہلکے ہلکے کھانے لگی۔ کیا میں یونیفارم پہن کر کوئی خوفناک جن یا بھوت لگ رہا تھا؟ اس کے اچانک سوال پر وردہ کو بہت زور سے کھانسی آئی تو وہ جو جوس پکڑاتے بس ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں واپس جانا چاہتی ہوں سائیں سرکار۔ وردہ کی آواز بات پر وہ کھاتے کھاتے رکا اور پھر سنجیدگی سے بولا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ غصے سے بولی۔ یہ پھول میں آپ کے لیے لایا تھا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ شکریہ، وہ رکھائی سے بولی۔ میں نے جو پوچھا ہے وہ بتائیں۔ وردہ، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپایا، جو ہے واضح ہے۔ وہ کھڑا ہوتا اس کے پاؤں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔
وردہ گھبرا گئی تھی۔ میں تمہارے بارے میں امام مسجد سے پوچھ چکا ہوں، اس نے کہا کہ اب کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ محض وہ شخص اب اس دنیا میں نہ ہو جس سے نکاح ہوا تھا، اور 4 سال انتظار کرنا شرط ہے، اور تمہیں تو 15 سال ہو گئے انتظار کرتے۔ وہ نہیں آئے گا، اگر اس نے آنا ہوتا تو وہ اب تک آ چکا ہوتا۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں، اور میں سائیں سرکار، وردہ تیز لہجے میں بولی۔ وہ تیز تیز سانسیں لے رہی تھی اور آنسو سے چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کرم شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں کے پاس لے جانے کی کوشش کی تو وردہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چلے جائیں یہاں سے، آپ بھی سب مردوں کی طرح نکلے، کچے کردار کے۔ غلط، بالکل غلط۔ میرے بھائی جی نے میرا کردار پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط بنایا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی عورت کی طرف دیکھوں بھی۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں اور میں چاہتا ہوں میں آپ سے نکاح کر لوں۔ میں آپ سے کم از کم 8 سے 10 سال بڑی ہوں اور کسی کے نکاح میں ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر کو جواز مت بناؤ، کب تک اپنی عزت بچاتی بھاگتی رہو گی؟ مان لو کہ وہ نہیں ہے تمہارا کوئی جو تمہاری حفاظت کر سکے۔ ایک مضبوط مرد ہی تمہیں معاشرے کی ان بھیڑیوں سے بچا سکتا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں وہ مضبوط مرد بنوں گا، اور جس سے تم بھاگ رہی ہو میں اسے اس دنیا سے رخصت کر دوں گا۔ وہ بہت طاقتور ہے، وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ میری وجہ سے اپنی جان خطرے میں مت ڈالیں۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں چھوٹے صاحب کو کیسے بھول جاؤں؟ میں ان سے وہ بات ادھوری چھوڑ کر رو دی تھی۔ محبت کرتی ہیں؟ وہ خاموش رہی تھی۔ بولو نا، بتاؤ مجھے، اس نے پیار سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس نے انکار بھی نہیں کیا۔ کیا 20 سال پہلے دیکھے ہوئے لڑکے سے محبت ہے جس نے دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا؟ وہ غصے سے بولا۔ وہ کرم شاہ نے سوال کیا۔ وہ آ جائیں گے، وردہ نے کمزور سی آواز میں کہا۔ کس کو تسلی دے رہی ہو؟ وہ نہیں آئے گا، کرم شاہ دھاڑا تو وردہ نے آنکھیں بند کر لی۔ رونے میں شدت آ گئی۔ میں نہیں کر سکتی خیانت، وہ منہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں اس کی امانت ہوں، وہ جاتے جاتے اپنی امانت کہہ کر گیا تھا۔ کرم شاہ نے اسے رونے دیا تھا، وہ اب بھی اس کے پیروں میں بیٹھا تھا۔ اچھا، ایک ڈیل کرتے ہیں۔ کیسی ڈیل؟ وردہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اگر وہ ہمارے نکاح سے 1 منٹ پہلے بھی آ گیا تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ اس کے ساتھ چلی جانا، اور اگر وہ نہیں آیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری۔ بولو، منظور ہے؟ مجھے وقت چاہیے۔ نہیں، آپ کو مضبوط سہارا چاہیے، انتظار پر زندگی نہیں کٹتی۔ بولو، ہمت ہے تو کرو میرا چیلنج قبول۔ نہیں، مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے، وہ ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ محبت تو چھوٹی سی چیز ہے، میں تو اس کے لیے فنا ہو گئی سائیں سرکار۔ میری ذات تو کچھ بھی نہیں رہی، بس وہی تو ہے جو مجھ میں ہے۔ لیکن وہ آیا ہی نہیں کبھی پلٹ کر۔ وعدہ کیا تھا مگر وفا نہیں کیا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا کہ شاید وہ واقعی اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے قبول کر لیا تھا۔ پھر تھام لو میرا ہاتھ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو آپ کے وجود میں سے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں گا، اور کرم شاہ کی محبت کی مہر لگا دوں گا۔ مجھے ایک موقع تو دو۔ کرم شاہ نے وردہ کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں پر رکھا تو اس دفعہ اس نے ہاتھ نہیں کھینچا، لیکن آنسو کی روانی ضرور بڑھ گئی تھی۔ اب یہ خوشی کے تھے یا غم کے، کرم شاہ کو اس سے غرض نہیں تھی۔ کبیر شاہ نے ابھی ابھی اماں کو دیکھ کر باہر ناشتہ کرنے آیا تھا جب اس کا فون بجا۔ جی بابا، خیریت؟ فارم ہاؤس کے چوکیدار صاحب، وہ جو بچی آپ کے ساتھ 2 ہفتے پہلے آئی تھی، وہ بار بار جانے کا کہہ رہی ہے۔ کیا کروں؟ نہیں بابا، اس کو جانے نہیں دینا، اور میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا اسے۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ جی جی صاحب، ہم نے اس کا بہت خیال رکھا ہے۔ میں آتا ہوں تھوڑی سی دیر میں۔ جی صاحب۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد رجو کو خاص ہدایت دیتا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچا تو وہ اس کی منتظر تھی، لان میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔
وہ جیسے ہی گاڑی سے اترا وہ بھاگتی ہوئی آئی اور ایک دم سے رونے لگی تھی۔ سامان پیک کرو، ہمیں جانا ہے، کہتا وہ اندر جانے لگا جب وہ آہستہ سے بولی، پیک ہے سامان، اندر آؤ، کہتا وہ اندر چلا گیا جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ وہ جب سے آئی تھی باہر والے کمرے میں تھی، کیونکہ اندر تو کبیر شاہ خود لے کر آتا تھا۔ وہ اسے لے آیا تھا اندر۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے لائٹ آن کی تو پہلی نظر اس کے بیڈ کے پاس پڑے لاکٹ پر پڑی۔ وردہ کے جانے کے بعد وہ صفائی کروا چکا تھا، کارپیٹ پر اب خون کے داغ نہیں تھے، لیکن لاکٹ، اس نے جلدی سے اٹھا کر دیکھا تو وہ لاکٹ اسی کا تھا جو بالکل بیڈ کے پاس پڑا تھا، اسی لیے کسی کو نظر نہیں آیا۔ ڈبلیو کو کے ساتھ جوڑا گیا تھا، لٹل گرل۔ وہ مسکرایا تھا۔ آج 17 دن کے بعد، اس کے باپ کے مرنے کے بعد سے وہ مسکرا نہیں سکا تھا۔ لاکٹ کو لبوں پر رکھتے وہ چومتا چلا گیا۔ میری لٹل گرل، میری پرنسس، اب بہت ہو گیا یہ چوہے بلی کا کھیل۔ سر، وہ ہوش میں آیا ارم کی آواز سن کر۔ بیٹھے، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ یقیناً اس کے پاس دل کا سامان آ چکا تھا اور وہ مصروف ہو چکا تھا، لیکن آج وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی باہر نکل آیا تھا اور ارم کو لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے رجو کو آواز دی، رجو؟ جی صاحب؟ ان کو نیچے ایک کمرہ دے دو، یہ خاص طور پر اماں کا خیال رکھیں گی۔ جی صاحب، کہہ کر وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ اسے اماں کی ساری دوائیاں اور کھانے پینے کی روٹین سمجھا رہا تھا۔ ارم اپنی بہن کی زندگی کے لیے کبیر شاہ کی ساری باتیں مان گئی تھی۔ اماں دیکھے کون آیا ہے، کبیر شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے محبت سے کہا، لیکن وہ نہ تو مسکرائی اور نہ کچھ بولی۔ ایسے بھی بھلا کوئی کرتا ہے، آپ کو تو روگ ہی لگ گیا ہے، جلدی کریں ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ کی بہو کو بھی لینے جانا ہے، بہت یاد کرتی ہے مجھے، اور اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گا، آئی سمجھ؟ وہ اماں کا ہاتھ چومتے ارم سے مخاطب ہوا، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی۔ یس سر، وہ کہتی ہلکا سا مسکرائی۔ جب کبیر شاہ جاتے جاتے رکا، فارغ ہو کر میرے کمرے میں آ جائیں۔ یس سر، کہتی وہ اماں کے پاؤں کو مساج کرنے لگی۔ کبیر شاہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے سب سے پسندیدہ کام میں مصروف ہو گیا۔ نہ جانے اسے اس موبائل میں ایسا کیا دکھتا تھا جو وہ گھنٹوں بیٹھ کر دیکھ سکتا تھا۔ وردہ آج بھی دیر سے کمرے سے نکلی تھی، یقیناً وہ کرم شاہ کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، کرم شاہ پھول ہاتھ میں پکڑے اس کے دروازے میں کھڑا تھا۔ وردہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ قبول کر لو ظالم محبوبہ، یقین کرو تم پہلی لڑکی ہو جس کو میں نے پھول دیا ہے، ورنہ تو کرم شاہ لڑکیوں کے معاملے میں بالکل ہی پھوہڑ عورت کی طرح ہے۔ اس کی بات پر وہ زور سے ہنسی تھی اور پھر ہنستی چلی گئی۔ کرم شاہ خوبصورت منظر میں گم ہو گیا تھا۔ وہ پھول اس کے چہرے پر مارتے اسے چپ کروا چکا تھا۔ بند کرو لڑکی میرا مذاق اڑانا۔ وردہ خاموش ہوئی تو پھر زور سے ہنسنے لگی۔ اتنا مکمل اور خوبصورت منظر کسی اور آنکھ نے بھی دیکھا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ناشتے کی ٹیبل پر لے آیا تھا جہاں وسائی ناشتہ لگا چکی تھی۔ وہ دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور دعا دی تھی کہ ہمیشہ خوش رہو۔ وردہ نے سامنے بیٹھے کرم شاہ کو دیکھا، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ وردہ تو بس خاموشی سے اسے دیکھ کر نظریں چرا گئی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ پہلی دفعہ اسے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ یہ دیکھو، یہ ساری زمینیں ہماری ہیں، بھائی جی مالک ہیں ان زمینوں کے۔ وہ وردہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دور زمینوں میں لے گیا تھا۔ تمام مرد جو کام کرتے ہیں وہ دور جا چکے تھے۔ ان کا مالک آج پہلی دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ آیا تھا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ زمینوں میں بنی پگڈنڈی پر چل رہی تھی جب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چارے کے کھیت میں جا گری، جبکہ کرم شاہ باتیں کرتا کرتا دور چلا گیا تھا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وردہ؟ وہ واپس بھاگا۔ جب تھوڑی ہی دور وہ اسے بڑے بڑے چارے کے درمیان لیٹی ہوئی ملی، وہ ہنس رہی تھی، اتنا کہ اس سے بولا یا آواز بھی نہیں دی جا رہی تھی۔
جبکہ کرم شاہ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ پھر اس کو گدگدی کرتے وہ دونوں چارے کے کھیت میں لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے، کرم شاہ کو آج پتہ چلا تھا، لیکن جب وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تو پتہ چلا محترمہ کے پاؤں پر موچ آ چکی ہے۔ میں کھڑی نہیں ہو پا رہی سائیں سرکار، وردہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں؟ وہ پریشان ہوا تھا، لیکن پھر اس کو گود میں اٹھائے وہ دور تک اس کے ساتھ چلا تھا۔ زندگی کی پریشانیوں سے دور وہ دونوں ایک دوسرے کی خوشی میں خوش تھے۔ آؤ یہاں بیٹھو، وہ اسے ڈیرے پر لے آیا تھا۔ ہاسپٹل چلتے ہیں، میں ذرا تھوڑا سا کام کر لوں۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ واقعی کرم شاہ کو جوڑنے والی ہے۔ آج تک تو اس نے چھوٹے صاحب کے نام کی مالا جپی تھی، لیکن کرم شاہ، یا اللہ بہتر فیصلہ فرما دے، میں سائیں سرکار کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی۔ وہ واپس آیا تو جاندار مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ گاڑی میں بٹھاتے وہ شرما ہی گئی تھی۔ شرم نہیں آ رہی؟ یوں سب کے سامنے گود میں اٹھائے پھر رہے ہیں، سارے لوگ سمجھیں گے ان کے سائیں سرکار گھوم گئے ہیں۔ میری جان، میں کون سا کسی غیر کو لیے پھر رہا ہوں؟ میری ہونے والی بیوی ہو۔ کیوں نہیں ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں سائیں سرکار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پریشان نہیں ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پاؤں پر بینڈیج لگوا کر وہ واپس آئے تو حویلی رکتے وہ پھر سے اسے اٹھانے لگا۔ جب وردہ نے کہا، سائیں سرکار کچھ شرم کر لیں، سب ملازم کیا سوچیں گے؟ تو سوچنے دو، وسائی کو بلا دے، آپ کا احسان ہے۔ لو، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، کہتا وہ اندر چلا گیا، جبکہ وسائی وردہ کو سہارا دیے اندر لے آئی۔ وسائی بی بی سرکار کو پاؤں بھی نیچے اتارنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ گئی؟ جی جی سرکار، صحیح میں سمجھ گئی، کہتی وہ کچن میں چلی گئی، جبکہ وہ وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جائیں کوئی کام کر لیں جا کر۔ ہم تو گئے کام سے، ڈرامائی انداز میں کہتا وہ وردہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کبیر شاہ نے ارم کو کمرے میں دیکھ کر کہا۔ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ بالکل بلایا، یہاں آؤ میرے پاس، یہاں آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ اس نے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ رہے پیسے، ایک پیکٹ پکڑاتے ہوئے کہا۔ گھر بھیج دو اور ساتھ مطمئن کر دو کہ تم ٹھیک ہو، جاب ہو گئی ہے۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتی سر۔ نہیں، یہ کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ محنت کا پھل ہے جو مل رہا ہے۔ دل لگا کر کام کرنا تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ سر، آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ کہتا وہ اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ وردہ بیڈ پر لیٹی ماضی میں گم تھی جب کرم شاہ ہاتھوں میں پھلوں سے بھری پلیٹ لیے اندر داخل ہوا۔ لیں جی مہرانی صاحبہ، پھل کھائیں۔ سائیں سرکار، آپ کو یہ کام زیب نہیں دیتے، وہ مسکرا کر بولی۔ ہم جیسا غلام نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اچھا جی، آپ اور غلام؟ بھول گئے مجھے ملازمہ بنا کر لائے ہیں، اور ابھی قرض چکا تو نہیں سکی میں۔ تو کوئی نہیں، اپنے شوہر سے لے کر دے دینا مجھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اتنا اعتبار تو کر ہی سکتا ہوں، اگر میرے شوہر نے پیسے نہ دیے تو؟ لڑکی، مجھے ہر حال میں میرے پیسے واپس چاہیے ورنہ سزا ملے گی۔ ہاں ہاں ہاں، کیسی سزا؟ وہ کہکا لگا کر بولی۔ وہ تو وقت آنے پر بتاؤں گا، وہ آنکھ مارتے بولا تو وردہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ اچھا، تھوڑے دنوں میں بھائی جی آ رہے ہیں، تم بہت اچھی سی تیار ہونا، وہ بہت خوش ہوں گے تمہیں دیکھ کر۔ بڑی اماں کی طبیعت خراب ہے، ورنہ وہ بھی جلدی آ جاتی۔ ہم رات کو بہت اچھا سا فنکشن کریں گے، کھانا کھائیں گے، اور پھر بھائی جی سب کو ہماری منگنی کا بتا دیں گے، اور پھر اماں جی کے آنے پر شادی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے میں آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تمہارا وہ 15 سال سے گمشدہ شوہر آ گیا تو تم واپس چلی جاؤ گی، لیکن میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کبھی نہ آئے۔ ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ اگر آپ کو کرم شاہ یہ چھوٹے صاحب میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کس کو چنیں گی؟ وردہ کا رنگ فک ہوا تھا، وہ چور کی طرح نظریں پھیر گئی۔ بس بہت کھا لیا اب، اور نہیں۔ وہ بات بدل گئی تھی، جبکہ کرم شاہ کو شاید جواب مل گیا ہو۔ اچھا، اب آرام کرو،
کچھ کام ہے وہ کرنے کے بعد شام میں ملاقات ہوگی، میرا انتظار کرنا، کہتا وہ مسکراتا باہر نکل گیا۔ جب وہ 1 منٹ میں واپس آیا، کریں گی نا میرا انتظار؟ ہاں، وردہ نے مسکرا کر کہا تو وہ خوش ہوتے باہر نکل گیا۔ آؤ آؤ حنا بیگم، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، سرمد آغا نے سج دھج کر تیار ہوئی حنا بیگم سے کہا تو وہ مسکراتی آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ میٹنگ کے لیے آئے لوگوں میں 3 عربی اور 2 انگریز تھے۔ حنا بیگم کو دیکھتے وہ مسکرائے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے حنا جی، وہ صوفے پر بیٹھ کر کچھ دیکھ رہی تھی جب بولی، یہ تمہارا ڈریس ہے، پہن کر تیار ہو جاؤ، شام کا کھانا گھر پر ہے، کچھ مہمان آ رہے ہیں، باہر سے تو کوئی کمی نہ ہو۔ حنا مسکراتی آ کر سرمد آغا کے ساتھ لپٹ گئی تھی، اس کے ہونٹوں کو چومتا وہ باہر نکل گیا۔ حنا بیگم نے دیکھا ڈیپ ریڈ کلر کی وہ باریک نیٹ کی ساڑی تھی جس پر تلے کا کام ہوا تھا، بلاؤز بیک لیس ڈوریوں والا تھا اور باریک کپڑے سے بنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت سرمد آغا کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ ساڑی پہن کر وہ تیار ہوئی تو واقعی حسین لگ رہی تھی، جبکہ ساڑی کے پہننا یا نہ پہننا برابر تھا۔ ہیروں کا سیٹ پہنے وہ ادا سے چلتی آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کی مسز بہت حسین ہیں، ایک گورا جس کا نام جیکی تھا وہ بولا تو سرمد آغا مسکرا کر حنا بیگم کو چوم گیا۔ کھانا کھاتے بھی وہ سب حنا بیگم کو ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ سرمد آغا نے انہیں رات کے جشن کے بارے میں بتایا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن آج کچھ خاص ہے، پر سب خوش ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد حرام مشروب سے لطف اندوز ہوتے وہ سب ہوش سے بیگانہ ہو رہے تھے، جبکہ حنا بیگم تک اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی۔ اسے بہت زیادہ طلب ہو رہی تھی کسی کی قربت کی۔ جب وہ سرمد آغا کے ساتھ لپٹ گئی، چلو روم میں چلو، اس نے مدہوشی سے کہا تو سرمد آغا نے اس کے ہونٹوں کو چومتے اسے گود میں بھر لیا۔ اوپر جاتے وہ باقیوں کو اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا، اور پھر ان 6 لوگوں کے جھرمٹ میں ہوش و حواس سے بیگانہ حنا بیگم برہنہ پڑی تھی، جس سے ان 6 لوگوں نے اپنی اپنی پیاس بھرپور بجھائی تھی۔ وہ سوتی تو فوراً اسے مشروب پلا کر جگا دیتے۔ ساری رات یہ گناہ کا کھیل چلتا رہا۔ جب وہ ہوش سے بیگانہ ہوئی تب بھی وہ اس کے جسم سے کھیلتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ سب کے سب برہنہ کمرے میں گرے گہری نیند میں سو چکے تھے۔ سارا دن گزر گیا لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا تھا۔ شام 5 بجے کے قریب حنا بیگم کو تھوڑی ہوش آئی تو اس کا جسم بری طرح سے زخمی تھا، سارا جسم درد سے بھرا ہوا اور بیڈ کی چادر داغوں سے بھری ہوئی۔ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ جب وہ اٹھ کر بیٹھی وہ بالکل برہنہ تھی، اور پھر اس نے دیکھا وہ 5 غیر ملکی برہنہ حالت میں کمرے میں گرے سو رہے تھے۔ سرمد آغا بیڈ کی دوسری طرف پڑا سو رہا تھا۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بہت کچھ سمجھ چکی تھی جب وہ دوبارہ سے بیڈ پر گرتی ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ وردہ کو مشکل ہو رہی تھی یہ سب ماننے میں کہ وہ چھوٹے صاحب کو چھوڑ رہی ہے۔ کرم شاہ بہت اچھا انسان ہے، یہ بات وہ سمجھ چکی تھی، لیکن اس دل کا کیا کرتی جس میں بس چھوٹے صاحب ہی تھے۔ آج حویلی میں معمول سے زیادہ صفائیاں ہو رہی تھی۔ اس کا پاؤں بھی بالکل ٹھیک ہو چکا تھا تو ناشتہ بنانے وہ کچن میں چلی آئی۔ وسائی، آج اتنی زیادہ صفائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بی بی، آج سائیں سرکار نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ ہر چیز چمکا دو، کیونکہ بڑے صاحب شہر سے آ رہے ہیں۔ کیا؟ کیوں؟ ارے بی بی، کیوں کا کیا مطلب؟ آج حویلی میں بہت بڑی دعوت رکھی گئی ہے تو اس لیے۔ اچھا، میں ناشتہ بناتی ہوں، آپ باقی کام دیکھ لیں۔ جی بی بی، کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ میں یہ رات کو آپ کے لیے لایا تھا، کرم شاہ نے 3-4 شاپنگ بیگ وردہ کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ منگنی کا جوڑا، اور آج دن کے لیے تیار ہونا ہے تو وہ جوڑا، اور ساتھ کچھ گھر میں پہننے والے کپڑے ہیں، چپلیں ہیں، ہیل بھی ہے، اور کچھ میک اپ کا سامان، ساتھ تھوڑی جیولری۔ اتنا کچھ؟ نہیں، مجھے پتا ہے لڑکیوں کو اور بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے، بہت کچھ۔ وہ منگنی کے بعد ساتھ لے جاؤں گا تو لے لینا، اور وسائی ہے نا، اس سے ضرورت کے مطابق منگوا لینا جو رہ گیا ہو۔ دیکھ کر بتاؤ کیسا ہے؟ وہ پرجوش انداز میں بولا۔
وردہ نے کھول کر دیکھا اور واقعی اچھے کپڑے تھے، بہت اچھے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جانا، بھائی جی آتے ہوں گے، اور اگر وہ کچھ بولیں تو غصہ نہ کرنا پلیز۔ مطلب وہ کیا بولیں گے؟ بس یہی کہ مجھے کہاں ملی اور ہم کیسے پسند کرتے ایک دوسرے کو وغیرہ وغیرہ۔ سائیں سرکار ڈرتے ہیں بھائی جی سے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں نا، وہ میرے بابا بھی ہیں، ماما بھی، اور بھائی جی بھی، تو مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ مار بھی لیتے ہیں مجھے، تم اس بات پر بھی غصہ نہیں ہونا۔ واقعی مارتے ہیں؟ ہاں نا، وہ تھوڑا شرمندگی سے بولا۔ مطلب تھپڑ، جوتے، ڈنڈے شنڈے؟ تم بہت شرارتی ہو گندی بچی۔ وہ اب ہنسنے لگا تھا جبکہ وردہ بھی ہنس رہی تھی۔ اچھا اب میں باہر ہوں، رات کے فنکشن کی تیاری کرنی ہے، تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر جب میں بلاؤں تب ہی آنا، ان کو سرپرائز دینا ہے۔ اوکے کہتی وہ سامان لیے کمرے میں آ گئی، اس بات سے بے خبر کہ کون سی قیامت آنے والی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام حارث۔ وہ اس سے گلے ملا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تم یہ سب کامیابی سے کر سکو گے۔ شکریہ سر۔ بیٹھو اور بتاؤ، کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ بظاہر تو نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے سرمد آگا کچھ سمجھ چکا ہے۔ تم اس کی فکر نہیں کرو، میں دیکھ لوں گا۔ اور جاؤ تیار ہو جاؤ، ہم نواب شاہ جا رہے ہیں۔ آج؟ کیوں؟ آج کیوں نہیں؟ آج نہیں؟ آج نہیں کیا؟ آپ میرے بغیر کیوں نہیں گئے؟ جانتے ہیں 4 ماہ گزر چکے ہیں۔ جانتا ہوں، لیکن تمہارے بغیر کیسے جاتا؟ وہ محبت سے بولا۔ اوکے میں تیار ہوں، 1 گھنٹے میں نکلتے ہیں۔ اوکے ڈن کہتا وہ گھر کی طرف نکل گیا۔ اماں، میری پیاری اماں۔ وہ دروازے میں داخل ہوا تو اماں نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ بول نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اشارہ کرتی تھی، بس ویل چیئر پر تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں جا رہا ہوں آپ کے لاڈلے کے پاس، 2 دن میں واپسی ہے۔ ارم آپ کا خیال رکھے گی، اور کچھ چاہیے ہو تو باہر گارڈز موجود ہیں۔ مجھے اجازت؟ اماں کے اشارے پر وہ ماتھے پر بوسہ دیتے نکل گیا۔ حارث اس کے ساتھ تھا، گلابی رنگ کی فراق کے ساتھ سلور رنگ کی چپل پہن کر۔ اس نے دونوں کانوں میں سلور ٹاپس پہنے تھے، گلابی دوپٹہ سر پر اچھی طرح سیٹ کیا تھا، گلابی رنگ کی لپسٹک لگا تھی۔ وہ گہری سوچ میں تھی، کیا میں واقعی نکاح کر سکتی ہوں؟ اور جو نکاح 15 سال پہلے ہوا، اب اس کی شرط ختم ہو چکی ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ خوش کیوں نہیں ہو پا رہی تھی؟ آج تک چھوٹے صاحب کو دل میں بسایا تھا، اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ تو واپس آیا ہی نہیں۔ کیا واقعی وہ اس دنیا میں نہیں؟ وہ سوچتی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے سہارا مل جائے گا رہنے کے لیے، گھر مل جائے گا، اور اس ظالم کبیر شاہ سے نجات بھی مل جائے گی، اور کیا چاہیے؟ ویسے بھی جو شخص اس گھر میں نہیں آیا، جہاں کا پتہ اس کو معلوم تھا، تو پھر یہاں اتنی دور بھلا وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ صوفے کی ٹیک سے سر لگا گئی تھی۔ کرم شاہ دروازے میں کھڑا کبیر شاہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اتنی ہی محبت کرتا تھا اس سے، اور جب بھی آنے والا ہوتا وہ دروازے میں کھڑا رہتا۔ کبھی تو اسے گھٹنوں سے بھی لگ جاتے، گھنٹوں بھی لگ جاتے۔ کالی لینڈ کروزر حویلی کے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو چوکیداروں نے سلام کیا اور کرم شاہ بھاگتا گاڑی تک پہنچا۔ کبیر شاہ کی طرف کا دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آیا۔ بے اختیار وہ اس سے لپٹ گیا اور پھر وہ شدت سے رو پڑا تھا۔ مجھے معاف کر دے بھائی جی، میں واپس آ گیا آپ کو اکیلا چھوڑ کر۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا جب کبیر شاہ نے اسے پیار سے خود میں بھینچ لیا۔ پاگل، ایسے نہیں روتے، چپ۔ وہ محبت سے اسے چپ کروانے لگا تھا۔ وہ کرم شاہ کو کسی چھوٹے بچے کی طرح ٹرین کر رہا تھا۔ حارث نے سلام کیا تو وہ اس سے گلے ملا اور تینوں اندر آ گئے۔ کبیر شاہ کے دل کی دنیا ایک دم سے تہ بالا ہو گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر اس دشمن جان کو ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ حارث اس کی بے قراری دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وسائی نے سلام کیا تو اس نے باقی سارے ملازموں سے ملنے کو بھی کہا۔ سب اس سے ملنے آ گئے، لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ بھی تو ملازمہ کی حیثیت سے تھی یہاں، لیکن ان سب میں کیوں نہیں؟ کبیر شاہ بس سوچ کر رہ گیا۔
کرم کسی نئی ملازمہ کو تو نہیں رکھا؟ کرم شاہ مسکرا دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کبیر شاہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ نہیں بھائی جی، کوئی بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں جب بھی کبیر شاہ اس سے سوال کرتا تھا تو کرم شاہ سے ڈر کے مارے ٹھیک سے بولا ہی نہیں جاتا تھا۔ پرتکلف چائے کے بعد وہ ہال میں آ بیٹھا تھا۔ بے چینی سے وہ کبھی ادھر دیکھتا تو کبھی ادھر دیکھتا۔ حارث سونے چلا گیا تھا۔ وہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ بھائی جی، جی، وہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بتاؤ۔ وہ میں بڑا ہو گیا ہوں۔ کرم شاہ کی بات پر کبیر شاہ نے گھور کر اسے دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں جناب بڑے ہو گئے ہیں۔ کرم شاہ شرمندہ ہوا۔ وہ میں کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ میں سن رہا ہوں، بولو۔ کبیر شاہ مسکراتا ہوا بولا، وہ جب بچے بڑے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ کرم شاہ نے سب پوچھا۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو کرم؟ کبیر شاہ کو کرم شاہ کی باتیں عجیب لگ رہی تھی۔ وہ بھائی جی مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ کیا کہتے ہوئے؟ کیا کہتے ہوئے کرم شاہ کو شرم آتی ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا، جبکہ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ بھائی جی سمجھ جائے نا۔ کیا سمجھ جاؤں کرم؟ نیو گاڑی لینی ہے تو جا کر لے آؤ، یا اور کچھ لینا ہے؟ وہ واقعی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بھائی جی مجھے مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ جلدی جلدی سے بولا تو کبیر شاہ کا قہقہ بلند ہوا۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، میں کروا دوں گا۔ کبیر شاہ خوشی سے بولا تو کرم شاہ اس کے گلے لگ گیا۔ میں ملواؤں آپ کو؟ ہاں کیوں نہیں، کب جانا ہے؟ نہیں جانا نہیں ہے، اسے بلانا ہے۔ یہاں؟ کبیر شاہ نے ابرو اچکا کر کہا، میں ابھی لے کر آیا، بس باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا، کہتا وہ اوپر چلا گیا۔ کہاں ہو تم لٹل گرل، سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بے چینی سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا جبکہ وہ سیڑھیوں سے کرم شاہ کے ہمراہ اترتی دکھائی دی۔ نظریں جھکی ہوئی وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ جب کبیر شاہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا، کیا وردہ سے کرم شادی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ محبت کرتا ہے۔ نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ میری ہے، کہتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا اور وردہ نے کبیر شاہ کو۔ وردہ کا رنگ فک ہوا تھا اور وہ کانپنے لگی تھی جب وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وردہ کو لگا زمین گھوم رہی ہے اور وہ کسی بھی وقت گر جائے گی۔ جب اسے کرم شاہ نے پکڑا۔ کیا ہوا؟ آنسو بہنے لگے تھے۔ کیا کبیر شاہ ہی کرم شاہ کا بھائی جی ہے؟ وہ بس گرنے ہی والی تھی جب کرم نے اسے پکڑ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کبیر شاہ تو اس کا روپ دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی تھی اور اسی کی ہے، لیکن کرم شاہ، اسے لگ رہا تھا جیسے قسمت نے اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے جب وہ اٹھی اور اگلے ہی پل کرم شاہ کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ وردہ، وردہ، کرم شاہ چلایا جبکہ کرم شاہ کی بازو میں اپنی زندگی دیکھ کر کبیر شاہ کا دل تڑپ اٹھا تھا اور پھر اگلے لمحے وہ اسے کرم شاہ کی باہوں سے پکڑتا اپنی باہوں میں اٹھائے اوپر بڑھ رہا تھا۔ کون سا کمرہ ہے کرم؟ وہ سامنے، بھائی جی، کہتا اس کے ساتھ آیا تھا۔ بیڈ پر لٹا کر اس نے کرم شاہ کو ڈاکٹر بلانے کا کہا۔ بھائی جی محمد کا نمبر بند ہے، تو جاؤ خود جا کر ڈاکٹر لے کر آؤ، جلدی، وہ چلایا تو کرم شاہ فوراً سے گاڑی نکالتا شہر کی طرف نکلا۔ کرم کے جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور بے ہوش لیٹی وردہ کو کسی قیمتی چیز کی طرح خود میں بھینچ لیا۔ وہ دیوانہ وار اسے چوم رہا تھا، کبھی آنکھوں پر لب رکھتا تو کبھی ناک پر۔ ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں مکید کیے وہ سب کچھ بھول گیا۔ سکون ہی سکون تھا۔ وہ جس طرح اسے پیار کر رہا تھا یوں لگتا جیسے کوئی دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ اس کے ہاتھوں پر لب رکھتا تو کبھی پیشانی پر۔ تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ وہ خوف زدہ تھا۔ تم میری ہو لٹل گرل، کبیر شاہ کی۔ تم کیسے کسی سے نکاح کر سکتی ہو میرے ہوتے ہوئے؟ اس نے اس کو خود میں سموتے وہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کبیر شاہ ڈر گیا تھا اپنی زندگی کے چھن جانے کے خوف سے۔
یہ ٹھیک ہے، ٹینشن یا خوف سے ہو گئی ہیں بے ہوش، انجیکشن لگا دیا ہے، ابھی ہوش آ جائے گا، کہتا ڈاکٹر جا چکا تھا جبکہ کبیر شاہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شش، تمہاری آواز نہ نکلے۔ کبیر شاہ وردہ کو دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ وردہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سامنے اس کے منہ کو زور سے دبائے۔ کبیر شاہ کھڑا تھا۔ ہاں، وہ پہنچ چکا تھا اس تک۔ کبیر شاہ کی انگلیاں اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو، اس نے مدہوشی سے کہا۔ وردہ نے آنکھیں زور سے بند کی۔ اس کے ہونٹ کبیر شاہ کے ہونٹوں میں مقید ہو چکے تھے۔ وردہ نے مزاحمت کی لیکن وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ وردہ رو رہی تھی۔ نہ میری جان، رونا نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ سہنا ہے تم نے۔ وہ ابھی بھی اسے دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ کل کیوں بے ہوش ہو گئی تھی مجھے دیکھ کر؟ وہ مسکرایا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ظالم انسان؟ وردہ خوف سے بولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے وردہ میری جان۔ میں تمہیں گھونٹ گھونٹ پینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے کوئی اتنا پیارا لگا ہے، لیکن تم مجھ سے بھاگ کر کرم سے شادی کا سوچ رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑا لیکن آواز ہلکی تھی۔ میری شادی ہے، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ اس سے بے حد خوف زدہ تھی۔ کیوں؟ اس نے غصے سے ہاتھ دیوار پر مارا۔ کیا کمی ہے مجھ میں جو تم مجھ سے دور بھاگی؟ میں بھی تو تم سے شادی ہی کرنے والا تھا، پھر کیوں تم مجھ سے دور ہوئی؟ کیوں؟ وہ گرایا۔ بھائی جی، کیا میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے بات کر لی وردہ سے؟ کرم کی آواز آئی۔ کبیر شاہ نے فوراً ہاتھ وردہ کے منہ پر رکھا۔ آواز نہیں نکالنی۔ وہ غصے سے بولا، ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، میری بات تو مکمل ہونے دو، آخر کو ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ کبیر شاہ کا لہجہ ایک دم بدل گیا تھا۔ او بھائی جی، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے جانا ہے، ضروری کام سے۔ آپ آرام سے بات کریں، پھر آرام کر لیجئے گا، تھوڑی دیر رات کو فنکشن ہے، آپ تھک جائیں گے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولا لیکن وہ اندر نہیں آیا تھا۔ کبیر شاہ وردہ کو ابھی بھی دیوار سے لگائے کھڑا تھا۔ ہاں ہاں، تم آرام سے جاؤ میرے شیر، میں بھی بس 10 منٹ تک جاتا ہوں۔ کبیر شاہ نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تو وہ جی بھائی جی کہتا نیچے چلا گیا، جبکہ وردہ نا میں سر ہلا رہی تھی اور شدید خوف زدہ تھی کہ وہ دروازہ کھول کر اندر آ جائے اور اس گھٹیا انسان کا اصل چہرہ دیکھ لے، لیکن وہ تو اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا اور وہ چلا گیا۔ او میری جان، اب بس بھی کرو یہ رونا دھونا، کیونکہ میں تمہاری ان پیاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ وردہ خوف سے سرخ ہو چکی تھی۔ غصہ بھی بہت آ رہا تھا کرم شاہ پر۔ کم از کم اندر تو آ جاتا۔ کبیر شاہ کے ہاتھوں نے اس کی کمر پر رینگنا شروع کیا تو وہ کانپ گئی، لیکن سوائے رونے کے وہ کر بھی کہہ سکتی تھی، جبکہ اس کے منہ پر ابھی تک کبیر شاہ کا بھاری ہاتھ تھا۔ وردہ نے بڑی مشکل سے خود کو اس سے دور کیا تو وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ تم کیوں نہیں سمجھتی کہ میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، اپنے بھائی کا بھی نہیں، اور اس کے لیے مجھے اسے مارنا بھی پڑا تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ ہاں، وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وردہ وہیں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وہ شدت سے رو رہی تھی اپنی بے بسی پر۔ ابھی تو خوشیاں آئی ہی نہیں تھی کہ ختم بھی ہو گئی۔ وہ پھر سے خالی ہاتھ تھی، بے آسرا، پناہ کی تلاش میں، کسی بدماش آوارہ سے اپنی عزت بچاتی۔ وہ پھر سے اسی کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کیوں نہیں مر جاتی؟ اس نے روتے روتے سوچا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کبیر شاہ نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کو وردہ کو رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ وہ دور ہو جائے مجھ سے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے کبیر شاہ، نفرت۔ وہ چیخی تھی۔ وردہ مر تو سکتی ہے لیکن کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، کل جب تم بے ہوش تھی تو میں نے تمہیں یہاں پیار کیا۔ وہ انگلی ہونٹوں پر رکھتے بولا، یہاں بھی، بلکہ سارے جسم پر۔ کبیر شاہ کی محبت کی مہر لگا چکا ہوں، چاہو تو دیکھ لو یہ پردے ہٹا کر۔ تم گھٹیا انسان ہو، وہ چیخی۔ مار دوں گا کرم شاہ کو، تم شادی کر کے دیکھ لو۔ تمہیں اللہ کا واسطہ کرم شاہ کو کچھ مت کرنا،
ان کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ان سے پناہ مانگی تھی، میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھ سے نکاح کر لیں، ان کا کوئی قصور نہیں۔ او لٹل گرل، تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری کوئی بھی مدد کروں گا؟ اسے مرنا ہوگا اور پھر تمہیں میرا ہونا ہوگا۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا، اور ایک بات یاد رکھنا، میں بہت برا ہوں، اتنا برا کہ شاید ہی تمہیں کوئی مجھ سے برا شخص ملے، اور جو غلطی تم نے بھاگ کر کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہارے ساتھ کرم شاہ کو بھی۔ ویسے تو ایک بات بتاؤں تمہارے لیے، میرے پاس ایک بہت بڑا دھماکے دار سرپرائز ہے، جسے سن کر یقیناً تمہیں خوشی تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے بہت خوشی ہوگی، اس لیے تیاری مکمل رکھنا میری جان، ہمت کر کے سننا پڑے گا سچ۔ وہ شاطرانہ انداز میں بولا اور پھر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے فون سپیکر پر ڈالا۔ جی حارث سر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، سر کرم کو گولی لگی ہے۔ کیا؟ کس کی ہمت ہوئی میرے جان سے پیارے بھائی پر گولی چلانے کی؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، وہ دھاڑا۔ جب کہ وردہ کو ایک دم ہوش آیا تو وہ اٹھتی باہر کو بھاگی۔ کرم، کرم، وہ چیخی۔ کبیر شاہ بھی باہر نکلا اور غصے سے دھاڑا، گاڑیاں نکالو، میرے بھائی پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور جس نے یہ کیا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، چلو۔ وہ سب بھاگتے ہوئے باہر گاڑیوں کی طرف جا رہے تھے، جبکہ وردہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جسے مڑ کر کبیر شاہ نے دیکھا اور ملازمہ سے کہا، پکڑو بی بی کو۔ تو اس نے جلدی سے اسے پکڑ لیا۔ مجھے جانے دو، مجھے کرم کے پاس جانا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں گولی لگی ہے۔ وہ روئی جا رہی تھی، لیکن ملازمہ نے اسے باہر نہیں جانے دیا، تو وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ آج واقعی خوفزدہ ہوئی تھی اس شخص سے جو اپنے بھائی تک کو مروا سکتا ہے۔ ہاں، کبیر شاہ نے کیا ہے یہ، وہ بے گناہ ہے، میں قصوروار ہوں، میں نہیں رہوں گی یہاں، دور چلی جاؤں گی ان کی زندگی سے، سب کچھ چھوڑ دوں گی، نہیں کرنی مجھے شادی۔ وہ خود سے بولتے بولتے وہیں صوفے پر روتی ہوئی سو گئی تھی۔ اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سامنے اس کے پاس صوفے کے اوپر بیٹھے پیار سے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ آ گئے، آپ ٹھیک ہے؟ وہ فوراً سے اٹھی تھی کرم کو دیکھ کر۔ اتنی پریشان کیوں ہو گئی تھی؟ وہ پیار سے بولا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی تھی اور گلے کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی تھی پلاسٹر کی طرح، لیکن چہرے سے تکلیف کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ ٹھیک لگ رہا تھا، یا شاید وہ وردہ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو گولی لگی ہے؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ارے ارے وردہ، کچھ نہیں ہوا، بس گولی چھو کر گزر گئی ہے، اور بس، اس نے وردہ کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رو دی تھی، اور یہی منظر باہر سے آتے کبیر شاہ کو آگ لگا گیا تھا۔ کچھ خیال کرو کرم شاہ، تم اس وقت باہر لاؤنج میں ہو، اپنے بیڈ روم میں نہیں، گھر میں ملازم ہیں، کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ آتے ہی برس پڑا تھا، جبکہ وہ فوراً وردہ سے دور ہٹا تھا اور شرمندگی سے بولا، بھائی جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جاؤ وردہ اپنے روم میں جاؤ، میں آتا ہوں، ابھی اور پریشان نہیں ہونا، رونا بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ پیار سے بولا تو وردہ نے ایک نظر کبیر شاہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا جو سب تباہ کر دے۔ وہ کچھ بولے بغیر اوپر چلی گئی اور کمرے کو لاک کر لیا۔ اسے ایک دفعہ پھر سے اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے، وہ محفوظ نہیں تھی، کبیر شاہ کے ہوتے وہ کیسے محفوظ رہ سکتی تھی؟ وہ بہت خوف زدہ تھی، کیونکہ کبیر شاہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کچھ بھی۔ وہ پھر سے اٹھی تھی کھڑکیاں بند کرنے کو، لیکن وہ تو پہلے سے ہی بند کر چکی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک سے بند ہے، اس نے خود سے کہا، اور پھر وہ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو تو خود بخود ہی بہنے لگے تھے۔ کیا مجھے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی؟ رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں کرم سے محبت نہیں کرتی، بس وہ میرا سہارا بن جائے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اس ظالم سے میری جان چھڑوا دیں میرے اللہ پاک۔ وہ پھر سے اٹھی تھی، کیونکہ اب دروازہ باہر سے کھولا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے چٹکنی چڑھا دی تھی، لیکن باہر سے مسلسل ہینڈل کو گھمایا جا رہا تھا۔ بھائی جی، میں بڑی اماں کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ ان کو وردہ سے ملوا سکوں۔ وہ بہت خوش تھا،
کیا تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ جانتے بھی ہو کرم شاہ یا نہیں؟ یوں ہی کسی کو بھی اٹھا کر اس سے شادی کا سوچ رہے ہو؟ جی بھائی جی، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ اکیلی ہے اس دنیا میں، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، بے سہارا ہے۔ اور کیا کرم شاہ، حد کرتے ہو، تم بھی اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہو اور شادی کا فیصلہ کر لیا؟ بھائی جی وہ بہت معصوم ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، یہ تو سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا، کبیر شاہ غصے سے بولا تھا، کیونکہ اسے کرم کے منہ سے وردہ کی تعریف بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ بھائی جی میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تھوڑا شرمندہ ہوا تھا، آپ وردہ سے پوچھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے جو بھی بات کریں اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کریں کہ اس کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ وہ مجھے جس طرح ملی تھی وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ کسی سے چھپی ہوئی تھی، بھاگ رہی تھی کسی سے، اگر اس کا کوئی ہوتا تو اس طرح لاوارث سڑک پر نہ ہوتی۔ کس سے بھاگ رہی تھی وہ؟ کبیر شاہ کے کا رنگ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، لیکن جو بھی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا بھائی جی، باقی آپ جیسے چاہے فردا سے بات کریں، میں باہر جا رہا ہوں کام پہ، کچھ کام ہے، کچھ اجازت دیں۔ لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کہاں جاؤ گے؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی جی، بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے، پھر سارا وقت گھر پر ہی ہوں۔ اچھا جاؤ اور جلدی واپس آ جانا۔ جی بھائی جی، کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ اس کا رخ اب وردہ کے کمرے کی طرف تھا۔ کون ہے؟ وردہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے میری جان کے پاس اور کون آ سکتا ہے؟ وہ باہر سے ہی بولا تھا، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، جاؤ یہاں سے۔ وہ اندر سے ہی چیخی تھی، یہ دروازہ تو تمہیں کھولنا ہی پڑے گا لٹل گرل، کیونکہ یہ دروازہ ضمانت ہے کرم شاہ کی زندگی کی، جتنی دیر لگاؤ گی اتنی ہی اس کی سانسیں کم ہوتی جائیں گی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ لگاتے تھوڑا پیچھے ہوا ہی تھا کہ وہ دروازہ کھولے سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا ہو کبیر شاہ، وہ ہلکی آواز سے مگر غصے میں بولی تھی۔ او مائی لٹل گرل، مائی لو، وہ بات کرتا کرتا کمرے کے اندر آ چکا تھا۔ آرام سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کیا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ آؤ بیٹھو یہاں اور ایک ڈیل کرو میرے ساتھ، زندگی بخش دوں گا کرم کی، تم اس سے شادی سے انکار کر دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتی تو یقیناً یہ کام بھی مجھے کرم شاہ سے کروانا پڑے گا کہ وہ خود اس شادی سے انکار کر دے اور پھر میری پیاری سی لٹل گرل کو اس حویلی سے نکال باہر کرے۔ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے وہ تمہارے جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وردہ نے ہلکا ہلکا سا نام میں سر ہلایا۔ وہ ایسا ہی کرے گا میری جان، جب اسے میں تمہارا ماضی کھول کر دکھاؤں گا، اور یہ بھی کہ تم کس کے ساتھ رات گزار کر آئی تھی، اور وہ یہ سننے کے بعد اس کی ہونے والی بیوی کے بڑے بھائی کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اس کے پاس آئی ہے، تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا تمہیں باہر کرنے میں۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، اور اگلے لمحے وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وردہ مسلسل خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے مت آزماؤ وردہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ساری دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں قید کر لوں گا، کسی کو بھی تم تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر چکا تھا۔ وردہ کی کوشش ناکام جا رہی تھی، وہ پاگل ہو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، وردہ نے پوری قوت سے دھکا دیا، گھٹیا انسان، میں وہ ہوں جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، لیکن جلد بتاؤں گا۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وردہ وہیں نیچے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ سر ہم آج واپس جا رہے ہیں، رات فنکشن کے بعد آپ کی میٹنگ ہے اور آپ یہ مس نہیں کر سکتے۔ یس حارث، تم انتظامات مکمل کرو اور مجھے کوئی بھی گڑبڑ نہیں چاہیے۔ سر آپ بے فکر ہو جائیں، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ سر آپ مس وردہ کو سچ کیوں نہیں بتا دیتے کہ آپ ان کے… نہیں حارث، ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے۔
اور وہ جس حالت میں ہے وہ میری کسی بھی بات کا یقین نہیں کرے گی، اس لیے وقت بہت ضروری ہے اور میں اسے یہ وقت دوں گا، کیونکہ اسے آنا تو کبیر شاہ کے پاس ہے۔ اس کی زندگی کا ہر راستہ کبیر شاہ ہے اور یہ بات وہ ابھی سمجھنا نہیں چاہتی۔ سر، آپ سچ بول کر تو دیکھیں۔ حارث نے پھر سے ایک کوشش کی۔ آج والی لڑکی پہنچ گئی فارم ہاؤس؟ جی باس، راستے میں ہے۔ اوکے، رات کو ملتے ہیں۔ اس سے بھی، لیکن ابھی اپنی لٹل گرل کو دیکھ لوں، بہت ڈرتی ہے مجھ سے، جبکہ حقیقت میں کبیر شاہ ڈرتا ہے اپنی لٹل گرل سے۔ وہ مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ کرم کیا آ گیا؟ اس نے کام والی سے پوچھا۔ نہیں بڑے صاحب، ابھی نہیں آئے۔ اچھا جاؤ اور بی بی کو بولو کہ چائے کے لیے آ جائیں۔ جی صاحب، کہہ کر وہ وردہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ صوفے پر بیٹھ گیا کیونکہ اس کا دل بے چین تھا اسے دیکھنے کے لیے۔ بی بی، چائے کے لیے آ جائیں۔ کام والی نے آ کر وردہ کو آواز لگائی تو وہ دروازہ کھول کے سامنے ہوئی اور ہلکی آواز میں بولی، کیا کرم سائیں آ گئے ہیں؟ نہیں بی بی، وہ بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ تو جاؤ اور جا کے بولو کہ مجھے نہیں پینی چائے اور مجھے ایک سر درد کی گولی لا دو پلیز۔ جی بی بی، کہہ کر وہ واپس پلٹ گئی، جبکہ کبیر شاہ کو اس کا جواب دینا ذرا سا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ پھر سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ باہر سے کرم کی آواز آئی تو وہ رک گیا اور مسکرا کر کرم کو دیکھا جو اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وردہ کو بھی بلا لو، وہ بھی ہمارے ساتھ چائے پیے، کبیر نے کرم سے کہا تو وہ جی بھائی جی کہہ کر اسے بلانے چلا گیا اور 2 منٹ کے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ ملازمہ نے گولی لا کر دی تو کبیر شاہ کچھ بے چین ہوا، لیکن کرم کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بولا۔ وردہ، زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ کرم نے اسے میڈیسن کھاتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، بس ہلکا سا سر درد ہے، ٹیبلٹ لے لی ہے، آرام آ جائے گا۔ رات کا فنکشن اٹینڈ کر سکو گی؟ کبیر شاہ نے ٹوکا۔ مجھے نہیں پتا، اس نے آرام سے کہا اور نظر اٹھا کر کبیر شاہ کو دیکھا جو ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا۔ کرم، مجھے آ کر کمرے میں ملو، کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وردہ نے چور نگاہوں سے اسے دیکھا جب وہ آنکھ مارتا اوپر چلا گیا اور وہ سر جھکا کر بس چائے پینے لگی۔ تو جی، کبیر شاہ پہنچ گیا وردہ کے پاس۔ اب کیا کرے گی وردہ؟ کیسے بچے گی کبیر شاہ سے؟ یا کبیر شاہ اسے حاصل کر ہی لے گا؟ آج طبیعت خراب ہے، لیکن آپ، اچھا یہ رائٹر لکھ رہی ہیں، سوری۔ یہ رائٹر نہیں لکھا ہے میرے حال سے، وہ ایپیسوڈ ختم ہوئی ہوگی نا۔ اچھا، میرے خیال سے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبیر شاہ اس سے دست مقدار ہو جائے اور وہ ارم سے انوالو ہو جائے اور کرم کی جو ہے وہ وردہ سے ہو جائے شادی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا سنیریو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ کرم کو بتا دے اپنے رشتے کی حقیقت اور وردہ سے کبیر شاہ ہی شادی کر لے دوبارہ سے۔ پتہ نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں خیر، ہم آگے پڑھتے ہیں۔ بھائی جی، آپ نے بلایا؟ یہاں آؤ، بیٹھو۔ میں رات میں فنکشن کے بعد واپسی کے لیے نکل جاؤں گا۔ کیوں بھائی جی، کچھ دن تو رکیں۔ نہیں، میں نہیں رک سکتا، تمہیں معلوم تو ہے اماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ بھائی جی، وردہ کیسی لگی آپ کو؟ کرم، وہ بڑی ہے تم سے۔ کیا فرق پڑتا ہے بھائی جی، 8-10 سال سے؟ پاگل نہیں بنو، بہت فرق پڑتا ہے، اور ویسے بھی میں کراچی میں تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ نہیں بھائی جی، میں صرف وردہ سے شادی کروں گا، وہ غصے سے بولا۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ ایسا مت بولے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ کبیر شاہ پریشانی سے بولا۔ سمجھنے کی کوشش کرو کرم، یہ ناممکن ہے۔ کیوں بھائی جی، کیوں ناممکن ہے؟ میں وضاحت نہیں دینا چاہتا۔ میں اماں جی سے بات کرتا ہوں جا کر، تب تک تم اس سے دور رہنا، بلکہ میں اسے ساتھ لے جاتا ہوں، اماں بھی مل لیں گی، میں بھی ساتھ چلتا ہوں پھر۔ یہاں سب کون دیکھے گا؟ میں اسے ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گا۔ کرم شاہ، تم بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ مسئلہ کیا ہے، وہ بھی غصے سے بولا۔
کبیر شاہ کو پہلی دفعہ کرم شاہ سے خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ واقعی بڑا ہو چکا تھا۔ اگر اماں کو بھی اعتراض ہوا تو تم کیا کرو گے؟ میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اوکے، تیار ہو جاؤ، تیار کرو وردہ کو، ہم جا رہے ہیں۔ لیکن میں اس نکاح کے حق میں نہیں ہوں۔ جو لڑکی میں پسند کر چکا ہوں، تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ میں وردہ سے شادی کروں گا، بس۔ لگاؤں گا 2 ہاتھ کان کے پیچھے تو ساری عاشقی نکل جائے گی۔ کبیر شاہ غصے سے دھاڑا تو کرم شاہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے اسے وردہ نظر آ گئی۔ وردہ؟ جی سائیں سرکار؟ وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے بھائی جی کو میں پسند نہیں آئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ بس عمر کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کا قرض ادا کرتے ہی چلی جاؤں گی۔ ہم کراچی جا رہے ہیں بڑی اماں سے ملنے۔ اگر انہیں بھی پسند نہ آئی تو؟ نہیں، وہ مان جائیں گی۔ سائیں سرکار، میں کہیں نہیں جا رہی، آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں اور جہاں مرضی شادی کر لیں۔ پیچھے کھڑا کبیر شاہ بازو سینے سے لگا کر اسے اشارہ دے رہا تھا کہ وہ کراچی جا کر اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وردہ میری بات، لیکن وہ کچن میں جا چکی تھی۔ کرم شاہ غصے سے باہر نکل گیا جبکہ کبیر شاہ کچن میں چلا گیا۔ جی بڑے صاحب؟ وسائی نے حیرانگی سے پوچھا۔ وسائی، سائیں سرکار اور وردہ بی بی کی پیکنگ کر دیں، ہم کراچی جا رہے ہیں۔ جی بڑے صاحب کہتی وہ باہر نکل گئی جبکہ کبیر شاہ نے باقی 2 ملازماؤں کو بھی باہر بھیج دیا کہ اندر کوئی نہ آئے۔ وردہ کھیر میں چمچ چلائے جا رہی تھی جب کبیر شاہ نے اسے پیچھے سے پکڑ کر ساتھ لگا لیا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر چمچ چلانے لگا۔ ہم جا رہے ہیں کراچی رات میں، لٹل گرل، اور ہم جا رہے ہیں کراچی رات میں، اور لٹل گرل کو کوئی اعتراض نہیں؟ ہے مجھے اعتراض۔ کیوں جاؤں میں تمہارے ساتھ؟ میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے گردن پر لب رکھتے وہ مسکراتا ہوا بولا تو کرم شاہ کو مار دیتے ہیں، پھر میں آرام سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جبکہ سائیں سرکار ایک شریف انسان ہے، تو پھر تم کبھی نہیں چاہو گی کہ تمہاری وجہ سے ایک شریف انسان مارا جائے۔ میں انہیں بتا دوں گی سب کچھ، لیکن کراچی نہیں جاؤں گی۔ میں ابھی کے ابھی اسے 2 ماہ کے لیے بھیج دیتا ہوں اور میں یہاں ہی رک جاتا ہوں۔ کل پرسوں شادی کریں گے اور پھر دونوں مل کر مزے لوٹتے ہیں۔ وردہ لال ہوئی تھی غصے سے۔ تم کوئی انتہا کے بے شرم انسان ہو، چھوڑو مجھے، وہ چلائی جب کبیر شاہ اسے اور ساتھ لگا گیا۔ سارا غصہ اس کے ہونٹوں پر اتارتے وہ پیچھے ہٹا اور بولا، تیاری کر لو، ڈریس رکھا ہے بیڈ پر، پہن لو، ہم جا رہے ہیں، اور اب انکار کیا تو 1 منٹ نہیں لگاؤں گا کرم کو اوپر پہنچانے میں۔ وردہ چولہا بند کرتے اوپر بھاگ گئی جبکہ وہ باہر نکل گیا۔ بھائی جی، وہ وردہ نہیں مان رہی جانے کے لیے۔ وہ مان جائے گی، تم مناؤ اسے جا کر، کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وردہ کرم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سائیں سرکار، آپ مجھ سے شادی نہ کریں بلکہ ملازمہ بنا کر رکھ لیں یہاں، لیکن میں چپ، بالکل چپ۔ جب کہا ہے کہ بھروسہ رکھو مجھ پر تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ میں تیار ہو جاؤں، پھر نکلنا ہے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ وردہ کبیر شاہ کا لایا جوڑا نہیں پہننا چاہتی تھی، لیکن کرم شاہ کی زندگی کے لیے اسے پہننا پڑا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو کبیر شاہ تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سارے مردوں کا انتظام باہر تھا، عورتوں میں تو صرف وردہ ہی تھی جو تیار ہو کر ہال میں بیٹھی تھی۔ کرم شاہ تو سب کے ساتھ مصروف تھا، لیکن کبیر شاہ تو بس پاگلوں کی طرح اس موقع کے انتظار میں تھا جب وہ اسے باہوں میں بھرے گا۔ پھر وہ آ ہی گیا اندر۔ وردہ تو انتظار کر کے تھک کے کمرے میں جا چکی تھی جب وہ اندر داخل ہوا۔ تم؟ وہ چلائی، لیکن اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اسے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ مزاحمت کر رہی تھی، لیکن کبیر شاہ کو ہوش کب تھا؟ منٹوں میں وہ اس کی ساری لپسٹک مٹا چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ڈریس میری جان پر اتنا اچھا لگے گا، وہ مدہوشی سے بولتا ایک دفعہ پھر سے اسے چپ کروا گیا تھا۔ کرم شاہ کو خود سے دور رکھو وردہ، ورنہ پتہ نہیں مجھ سے کیا ہو جائے۔
وہ اب بھی اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ ایسے ہی رہنا کراچی تک، کہتا وہ باہر نکل گیا۔ رات کو وہ سب کراچی کے لیے نکل چکے تھے۔ کبیر شاہ کے ساتھ حارث تھا، جبکہ کرم شاہ کے ساتھ وردہ۔ وہ اسی ڈریس میں تھی۔ انہیں راستے میں ایک بہت اہم مشن مکمل کرنا تھا، تو وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ نکلے تھے، اور پھر گاڑی ایک بڑے شاندار ہوٹل کے باہر آ کر رکی۔ کرم فوراً اندر جاؤ، کبیر شاہ بولا تو کرم نے کہا وہ وردہ، اسے میں لے آتا ہوں، وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ کرم اور حارث اندر چلے گئے، جبکہ کبیر شاہ کرم شاہ کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے محبت سے چور نظروں سے سوئی ہوئی وردہ کو دیکھا، جو ابھی بھی گہری نیند میں تھی۔ اس کے لبوں پر جھکتے وہ اس کی سانسیں پیتا چلا گیا۔ جب وردہ کی آنکھ کھلی تو وہ خوف زدہ ہو گئی۔ میں ہوں لٹل گرل، کبیر شاہ۔ کرم کہاں ہے؟ وہ خوف سے بولی۔ وہ تب تک ٹھیک ہے جب تک تم میرے ساتھ ٹھیک ہو میری جان۔ انہیں کچھ نہیں کہنا پلیز، وہ خوف سے بولی۔ نہیں کروں گا، اگر تم شادی سے انکار کر دو اور بولو کہ تمہیں کبیر شاہ پسند ہے، محبت ہے کبیر شاہ سے، میں کہہ دوں گی آپ انہیں مت مارنا۔ اس نے باہر کھڑے گن مینز کو دیکھ کر کہا چلو اندر، یہاں بہت خطرہ ہے۔ وہ اسے ساتھ لیتا لفٹ میں آیا اور اوپر والی منزل پر بنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے وہ مسکراتا اندر داخل ہوا۔ کرم کدھر ہے؟ وردہ نے خوف زدہ نظروں سے دیکھا تو وہ اسے پکڑتے دیوار سے لگا گیا۔ میرے ہوتے کسی اور کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے تمہیں لٹل گرل؟ میں ہوں نا تمہارے پاس، مجھے محسوس کرو۔ وہ سرگوشی سے بولا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ خوف تم سے محسوس ہوتا ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ تو پھر پیار کس سے محسوس ہوتا ہے؟ کرم شاہ سے۔ میں نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ مجھے ان سے محبت ہے، میں تو صرف تم سے نجات چاہتی تھی۔ اچھا تو بتاؤ نا کس سے محبت ہے؟ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں، وہ چبا چبا کر بولی۔ تم میری ہی تو جواب دہ ہو لٹل گرل، صرف کبیر شاہ کو۔ میں یہ سارا ڈرامہ کرم شاہ کو ختم کرنے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ وردہ کی آنکھیں خوف سے بڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے بھیک مانگتی ہوں سرکار سائیں کی زندگی کی، ان کی زندگی کے لیے تو میں آج یہاں ہوں تمہارے ساتھ اس کمرے میں۔ مجھے نہیں معلوم تم نے سائیں سرکار کو کہاں بھیجا ہے، لیکن تمہیں اللہ کا واسطہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ایک شرط پر، بولو منظور ہے؟ میں تمہاری ہوس کا نشانہ بننے والی نہیں ہوں کبیر شاہ۔ تم مجھے صرف اس لیے کراچی واپس لے کر جا رہے ہو تاکہ جو کام اس رات مکمل نہیں ہو سکے وہ مکمل کر لو، میری عزت کے ساتھ کھیل سکو۔ تم عزت ہو کبیر شاہ کی لٹل گرل، بولو شادی کرو گے مجھ سے؟ وردہ خاموش ہو گئی تھی۔ جب ہمت ہوگی تب بتانا، میں کروں گی شادی تم سے، میں تیار ہوں، تم سائیں سرکار کو جانے دو۔ وردہ کے گالوں پر ہلکا سا دانتوں سے کاٹتے وہ خوش ہوا تھا۔ نہیں کرتا کچھ، جاؤ لیٹ جاؤ اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ لیپ ٹاپ آن کیے کچھ کرنے لگا تھا، اس کی انگلیاں سپیڈ سے چل رہی تھی۔ بیچ بیچ میں اس کی وہ تکیوں میں منہ چھپائے لیٹی وردہ پر ڈال کر مسکرا دیتا، جبکہ اسے کان میں حارث کی آواز سنائی دی، سر ہم ریڈی ہیں، سب کچھ کور کر لیا ہے اور ان کی گاڑیاں نشانے پر ہیں۔ کتنے دور ہیں؟ اور روڈ کلیئر ہے؟ ہوٹل سے 3 کلومیٹر دور ہے جی کلیئر ہے، اڑا دو، کہتا وہ اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھا تھا جب زوردار دھماکے کی آواز سے وردہ چیخ پڑی تھی، لیکن اس کی چیخ کبیر شاہ کے ہونٹوں میں مقید ہو گئی تھی۔ ڈرو نہیں، میں ہوں تمہارے پاس۔ وردہ تو رو پڑی تھی۔ دھماکہ ہوا ہے؟ ہاں میری جان، لیکن فرق نہیں پڑتا، ہم ٹھیک ہیں۔ جب ہوٹل کے باہر فورس کی گاڑیوں کے سائرن بجے تھے، کبیر شاہ لمحوں میں وردہ کو اپنے اوپر گراتا بیڈ کی سائیڈ پر لیٹا تھا۔ ہوٹل کے شیشے چکنا چور ہو کر عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ پرستی گولیاں زوردار تھیں۔ کبیر شاہ مسلسل بول بول کر بتا رہا تھا، اسے اس ہوٹل کی پوری طرح سے معلومات تھی۔ حارث کو راستے سمجھاتا وہ پروفیشنل لگ رہا تھا، جبکہ وردہ ابھی بھی اس کے اوپر تھی۔ جب بھی وہ گولی لگنے کی آواز سے چیختی، وہ اس کے لب اپنے لبوں میں دبا لیتا۔ میری ڈرپوک لٹل گرل، اس نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، خود تو بہت بہادر ہو، یہاں نیچے چھپے ہوئے ہو۔ وردہ نے غصے سے کہا تو کبیر شاہ کا جاندار کہکا گونجا،
بہت احسان فراموش ہو تم لٹل گرل، میں یہاں صرف تمہاری وجہ سے ہوں، سمجھی؟ سب سمجھتی ہوں۔ جب ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور وردہ زور سے کبیر شاہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ کبیر شاہ کا دل کیا ہر 2 منٹ کے بعد دھماکہ ہو۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ بہت پیار سے بولا۔ ہاں بہت، وردہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی؟ کیوں، آپ میرے چھوٹے صاحب ہو جن کے ہوتے ہوئے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ ہاں میں ہی تو ہوں تمہارا چھوٹا صاحب، وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بولا۔ تم محبت کرتی ہو اپنے شوہر سے؟ وردہ خاموش رہی تھی۔ بتاؤ نا، کیا تم مجھے چھوڑ دو گے پھر؟ ہاں میں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ۔ میں نے آج تک صرف اور صرف اپنے چھوٹے صاحب سے پیار کیا ہے، عشق کرتی ہوں۔ تو کرم شاہ سے شادی؟ مجبوری ہے میری، میرے چھوٹے صاحب نہیں رہے اور مجھے تم جیسے انسان سے یہ ناممکن ہے، اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ ویسے تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تمہارے جیسا تو بالکل بھی نہیں تھا، وہ غصے سے بولی جب وہ اسے پھر سے خود میں بھینچ گیا۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ بہت شوق ہے گولی کھانے کا، ہاں؟ تمہاری جیسی تو نہیں جو چھپ کر بیٹھ جائے۔ وہ ہلکی سی اوپر ہوئی تھی جب دوبارہ سے ایک سنسناتی گولی اوپر کسی شیشے کو لگی تھی۔ وردہ کی ایک دفعہ پھر سے چیخ نکل گئی تھی، جبکہ کبیر شاہ کا کہا، ڈرپوک۔ تہہ خانہ کھولتے حارث نے اسے بتایا تھا۔ جب وہ تیزی سے اٹھتا لیپ ٹاپ آن کیے کچھ کرنے لگا، وردہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ ڈائریکشن بتا رہا ہے۔ تم کیا کرتے ہو عورتوں کی عزت پامال کرنے کے علاوہ؟ وردہ کے سوال پر وہ مسکرایا۔ ایک لڑکی سے عشق؟ تم جیسے لوگ ایک لڑکی پر نہیں رہتے۔ کیوں، ہم کیوں نہیں رہتے؟ جنہیں جگہ جگہ منہ مارنے کی عادت ہو۔ بات تو اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ کبیر شاہ نے صرف ایک ہی کا ذائقہ چکھا ہے آج تک لٹل گرل، پیچھے رہو مجھ سے، وہ پھر سے چلائی۔ کام کرنے دو، کہتا وہ اسے چپ کروا گیا۔ رات گزر رہی تھی، وردہ تو وہیں سو گئی تھی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ جاگ نہیں پا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے بی پی لو ہو۔ کبیر شاہ اسے اپنے ساتھ بے خبر سوئی متاع جان کو دیکھ کر مسکرا کر پھر سے لوکیشن بتانے لگتا۔ جب اسے کرم کی آواز سنائی دی، بھائی جی وردہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کہتا وہ حارث سے مخاطب ہو چکا تھا۔ ان کے کام میں کسی کو یوں ساتھ لانا الاؤ نہیں تھا، لیکن مجبوری نہ ہوتی تو وہ وردہ کو ساتھ نہ لاتے۔ کام کرتے کرتے وہ رک کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا، جب وردہ نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ لمٹ میں رہو۔ بتاؤں اپنی لمٹ؟ معاف کر دو، مجھے پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جب تم مجھ سے ٹکرائے۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ ہاں بتا دو۔ میں نے آئی جی کو مار دیا۔ وردہ کی چیخ ایک دفعہ پھر سے بلند ہوئی۔ جانتی ہو نا کون سا آئی جی؟ کون سا؟ جس کی وجہ سے تارا بائی نے تمہیں اس رات میرے فارم ہاؤس بھیجا تھا۔ کیسے مارا؟ جلا دیا۔ زندہ؟ ہاں تو کیا مردہ جلاتا؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ وہ شوق میں تھی۔ میں اس سے بھی زیادہ ظالم ہوں وردہ۔ کبیر شاہ، اگر تم اپنی بات سے مکر گئی تو یاد رکھنا۔ میں نہیں مکروں گی، وہ خوف سے بولی۔ تو کبیر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں لیکن کیا کروں، تم تو میرا اعتبار ہی نہیں کرتی۔ اور پھر کرم، یا اللہ کیا کروں؟ وہ کام کرتے مسلسل سوچ بھی رہا تھا کہ کیسے وہ یہ سب سنبھالے گا۔ اس کا واحد راستہ یہی تھا کہ وہ وردہ انکار کر دے، اور وہ اس سے انکار کروا کر رہے گا۔ فورسز نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سامنے نہ پہلے کبھی گیا تھا اور نہ ہی آج وہ کسی کی نظروں میں آیا تھا۔ اپنا پورا کام وہ کر کے دیتا تھا اور آخر تک ساتھ رہتا تھا، لیکن ایسے ہی کسی جگہ پر جہاں اسے کوئی دیکھ بھی نہ سکے۔ ساری رات کے آپریشن کے بعد صبح کا وقت ہوا چاہتا تھا جب وہ سرخرو ہوئے تھے۔ کبیر شاہ بھی باہر جا چکا تھا۔ مرد، عورتوں اور بچوں سمیت انہوں نے 50 لوگ بازیاب کروائے تھے۔ 14 سالہ لڑکیاں دیکھ کر کبیر شاہ نے ایک دفعہ پھر سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے ہمت دی تھی۔ کرم شاہ تو وردہ کو سوئی ہوئی دیکھ کر باہر نکل گیا تھا، کیونکہ اب انہیں آگے کے کام کو بھی دیکھنا تھا۔
ناشتہ کرتے وہ اوپر آ گیا تھا۔ وردہ کو بھی ناشتہ کروا کے وہ جلد از جلد نکلنا چاہتے تھے۔ کرم شاہ تو کبیر شاہ کے خوف سے وردہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا بھائی جی جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، تو اس کا مار کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ صبح صادق کے بعد سے انہوں نے دوبارہ سے سفر کا آغاز کیا تھا۔ سر، آپ میم کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ ایک دفعہ پھر سے حارث نے کوشش کی۔ کیسے بتاؤں؟ جو وہ مجھے سمجھتی ہے وہ غلط فہمی کیسے دور کروں؟ اور کرم کو کیسے سمجھاؤں؟ ویسے میرے پاس ایک ترکیب ہے، حارث کمینگی سے مسکرا کر بولا۔ بتاؤ؟ حارث کے بتانے کے بعد وہ مسکرا کر بولا، تم بھی بڑے کمینے ہو۔ وہ تو میں ہوں سر، ویسے میم ہے بہت پیاری۔ کبیر شاہ نے گھور کر حارث کو دیکھا۔ اب اگر اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو تیری آنکھیں نوچ لوں گا کمینے۔ سر، میں تو بڑی بہن کی حیثیت سے کہا ہے۔ اب وہ اتنی بھی بڑی نہیں کہ تمہاری بڑی بہن بن جائے۔ حد ہے ویسے سر، آپ تو بالکل ہی ناکارہ انسان ہیں عشق کے معاملے میں۔ مجھے پٹیاں نہ پڑھا، چل سو جا چپ کر کے، ورنہ میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے سلا دینا ہے۔ میم پیاری ہیں آپ سے زیادہ۔ کرتا ہے بکواس بند کے، لگاؤں دو ہاتھ؟ کر دی کہتے وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ کرم شاہ نے پوچھا۔ میں نے ایسا وحشتناک ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ معاف کرنا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، لیکن وقت نہیں تھا اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ تھا، تو ہمیں یہ کرنا پڑا۔ بھائی جی چاہتے تھے کہ تمہیں کسی اور جگہ چھوڑ دیا جائے، میں نے منع کر دیا، تو اس لیے میں ڈر گئی تھی بہت، وہ معصومیت سے بولی۔ میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ میں بھائی جی کو بول کر گیا تھا کہ تمہارا خیال رکھیں۔ ہاں، بہت خیال رکھا انہوں نے، وردہ نے ضبط سے کہا۔ باقی کا راستہ پرسکون گزرا اور پھر وردہ ایک نئے گھر میں آ گئی۔ ایسا شاندار ولا بھی وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ سامنے ہی ویل چیئر پر بوڑھی عورت تھی جو کہ اماں تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی لیکن بہت خوش ہو کر ملی۔ ان کا خیال ایک 16 سالہ لڑکی رکھتی تھی جس کا نام ارم ہے۔ کبیر شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وردہ کو ایک کمرے میں بھیج دیا تاکہ وہ فریش ہو جائے۔ کرم شاہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا تو کبیر شاہ نے اس کا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ اماں تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ کرم شاہ مسکرا کر ان کے ساتھ دے رہا تھا۔ رجو کرم شاہ کو کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ یہاں سے ہوتی ہے ایک نئی زندگی کی شروعات۔ آج وہ پہلی دفعہ اس گھر میں آیا تھا، نہ ماں تھی اور نہ باپ۔ وہ تب یہاں سے نکالا گیا جب اس کی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ وہ رو نہیں رہا تھا لیکن وہ اداس ضرور تھا۔ کیا کوئی اپنی سگی اولاد کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ دل چاہا جائے اس کمرے میں، لیکن پھر دماغ نے کہا کیوں جائے وہ وہاں۔ وہ بیڈ پر لیٹا تو اسے اپنے بچپن کے وہ دن یاد آئے جب اسے ماں کا پیار چاہیے تھا، لیکن وہ وسائی کے مرہون منت تھا۔ اس روز جب وہ بخار میں تپ رہا تھا، اس نے بار بار پکارا تھا ماما ماما۔ وسائی نے کبیر شاہ کو فون پر بتا دیا تھا اور پھر وہ جیسے بھی تھا پہنچ گیا تھا اور اسے اپنی آغوش میں لیتے وہ ماؤں کی طرح چومتے بولا تھا، ماما آ گئی ہے میرے بچے کی۔ ہاں، میری ماں تھی کبیر شاہ۔ وہ جب بھی پاس ہوا اس کے پیرنٹس میٹنگ میں کبیر شاہ ہوتا تھا، اس کی ماں اور باپ کی جگہ۔ پھر وہ اس سے لپٹ جاتا اور بالکل ویسے ہی پیار کرتا جیسے ماں کرتی ہے۔ آج اس مقام پر آ کر میں کیسے بھائی جی کی خواہش پر اپنی خواہش کو فوقیت دے دوں؟ لیکن میں محبت کرتا ہوں وردہ سے، دل نے کہا۔ تو کیا یہ محبت اس محبت سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کبیر شاہ کی محبت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ وہ سوچتا سوچتا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ کبیر شاہ فریش ہوا تو آفس فون کیا۔ میں آ رہا ہوں کہہ کر وہ تیار ہوتا آفس کے لیے نکل گیا۔ وہ اور حارث ساتھ ہی تھے۔ ہاں جی، تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر 3۔ کافی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، مجھے لگا نہیں تھا کہ اتنی انٹرسٹنگ ہے شروع میں، تو مجھے خود بھی بہت تجسس ہے۔ میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ،
اور مجھے تجسس ہے کہ میں آگے پڑھوں اس کو، لیکن میں نہیں پڑھوں گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ جب میں ریکارڈ کروں گی تبھی پڑھوں گی۔ تو ابھی فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے، تو ہم انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اس کو سنیں، انجوائے کریں، اس کے بارے میں تبصرے کریں اور اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔